الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج ہم جو عنوان پڑھنے جا رہے ہیں وہ دعا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی کچھ شکلیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ تو وہ شکلیں ہیں استعانت، استغاثہ اور استعاذہ۔ استعانت کی تعریف یوں کی گئی ہے: طلب العون من اللہ، اللہ سے مدد طلب کرنا، اس کو ہم استعانت کہتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدد تو ہم انسانوں سے بھی لے لیتے ہیں، کسی سے پیسے مانگ لیے، کسی سے سامان لے لیا، سواری سے نیچے اترنے میں مدد لے لی، تو کیا یہ پھر شرک میں داخل ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ وہ مدد کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی کو شریک کرنے سے انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور وہ مدد کون سی ہے؟ ہر وہ مدد کہ جو اسباب سے بلند ہے۔ اللہ نے جو انسانوں کو اسباب عطا فرمائے ہیں ان اسباب سے خارج ہے، اسباب سے باہر ہے۔ اولاد دینا، بچہ بچی دینا، شفا دینا، اور امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، تکلیفوں میں ایسی تکلیفیں جنہیں اللہ ہی دور کر سکتا ہے، ان میں اللہ سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، یہ تمام چیزیں یہ عبادت ہیں۔ اور ان میں ہم اگر کسی اور کو شریک کریں گے، کسی انسان کو، کسی نیک کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی حجر شجر کو، کسی بھی چیز کو، تو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوں گے۔ اور استعانت کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے ساتھ ہی ذکر فرمایا۔ گویا عبادت کا یہ سب سے عظیم دروازہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے اس کے اندر جو شرک ہے وہ سب سے بڑا شرک ہے۔ دوسری شکل دعا کی استغاثہ ہے۔ اس کی تعریف ابن تیمیہ ایسے کرتے ہیں: طلب الغوث، مدد طلب کرنا، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ ازالۃ الشدہ، اور وہ تکلیف کو دور کرنا ہے، سختی کو ہٹانا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو استغاثہ ہے یہ تکلیف کے بعد ہوتی ہے، تکلیف کے اندر ہوتی ہے۔ عربی کا لفظ غلط لکھا گیا یہاں، اس کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں۔ تو استغاثہ مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کو کہتے ہیں، اور یہ مدد خوف اور تکلیف آ جانے کے بعد ہی طلب کی جاتی ہے۔ تو استعانت اور استغاثہ میں یہ فرق ہے کہ یہ تکلیف کے واقع ہو جانے کے بعد، مصیبت کے آ جانے کے بعد جو مدد طلب کی جاتی ہے اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اور اس نے تمہاری فریاد کو قبول فرمایا۔ دعا کی ہی ایک شکل ہے استعاذہ۔ استعاذہ کہتے ہیں پناہ مانگنا، تکلیف اور شر سے حفاظت چاہنا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، فرما دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ تمام امور عبادت ہیں۔
اب اس کی تفصیل جو ہے آگے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے استعانت، استغاثہ اور استعاذہ کا کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، جائز. کب جائز ہوگا؟ جب یہ چار شرطیں اس میں پائی جائیں. نمبر ایک، جس معاملے میں مدد، اعانت یا پناہ کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص نہ ہو. آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو پانی چاہیے، تو اب آپ انسانوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، بھائی مجھے پانی لا کے دے دو. یہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے سے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں تعاون کریں. دوسری شرط یہ ہے مخلوق اس پر قادر ہو. کہتے ہیں وہ جو معاملہ ہے اس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں. ٹھیک ہے، کہ وہ معاملہ اللہ کے ساتھ خاص نہ ہو، اور دوسرا مخلوق اس پر قادر ہو، مخلوق وہ کام کر سکتی ہو. نمبر دو، جس سے مدد اور پناہ چاہی جا رہی ہے، مانگی جا رہی ہے، اس کے متعلق بھی کچھ شرائط ہیں. نمبر ایک، وہ زندہ ہو، کیونکہ فوت زدہ مدد نہیں کر سکتا، فوت زدہ دنیا سے چلا گیا، وہ اب لوگوں کی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا. نمبر دو، موقع پر موجود ہو، غائب نہ ہو، غائب نہ ہو، تو اس صورت کے اندر بھی ہم اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں. یا اگر وہ کہیں اور ہے تو ظاہری وسیلہ موجود ہو اس سے بات کرنے کا، اس سے رابطہ کرنے کا، جیسے ٹیلی فون ہے، ظاہری وسیلہ ہے. آدمی غائب بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی موجود ہوتا ہے کہ ان سے آپ بات کر سکتے ہیں، اس کو اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں. تو موجود ہو، غائب نہ ہو. ٹھیک ہے، یا اس سے تعلق کا کوئی ظاہری سبب موجود ہو. باطنی سبب نہیں چلے گا. ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں کوئی پتہ نہیں الہام کرتا ہوں، مجھے الہام ہوتا ہے اور میں تو یہ پڑھ کے پھونکتا ہوں تو اس تک میری بات پہنچ جاتی ہے، تو یہ سب کی سب جو باتیں ہیں یہ شریعت میں قابل اعتبار نہیں ہیں. اس کی بنیاد پر کسی سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی، کسی کو پکارا نہیں جا سکتا. اس حوالے سے یہ شرط، یہ جو باطنی چیزیں ہیں یہ معتبر نہیں ہیں. یہ تو ہے جائز. اگر یہ کام نہیں ہوتے وہ پھر آپ مدد طلب کر سکتے ہیں. دوسری ہے شرکیہ. جب مذکورہ بالا چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہو، اس صورت میں غیر اللہ سے مدد مانگنا، اعانت چاہنا اور پناہ طلب کرنا شرک متصور ہوگا. ٹھیک ہے، وہ شرک قرار پائے گا. تو یہ جو ہے عبادت کی، دعا کی کچھ شکلیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی. اس کے بعد اگلا جو باب ہے وہ سجدہ کے بارے میں. تو سجدے کے بارے میں سوچ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی عظیم عبادت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہیں واقعتاً اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو پھر اللہ ہی کو سجدہ کرو. اللہ کی عبادت میں سجدہ ایک بہت بلند مقام ہے. اس سے بڑی کیا بلندی ہوگی کہ اسی سجدے سے ابلیس مردود ٹھہرا اور فرشتے اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اس کی کیا حکم ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں. پہلا ہے سجدہ تحیہ، سلام کرنے والا سجدہ، جو ہماری امت پر حرام ہے، پچھلی امتوں میں جائز تھا. مرحبا اور سلام کہنے کے لیے قوم کے سرداروں کو سجدہ کرنا، یہ شریعت پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حرام ہے. اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو فرماتے ہیں اگر میری قبر پر تیرا گزر ہو، اس سے سوال کرتے ہیں تو کیا تو سجدہ کرے گا؟ میں نے کہا نہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری زندگی میں بھی سجدہ مت کرو، اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ جس سے جتنی مرضی محبت ہو، جس کا جتنا مرضی احسان ہو، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، سجدہ صرف خدا کو ہے۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ عبادت، اور وہ کیا ہے؟ کسی کا تقرب پانے کے لیے، ہے نا، کسی کے خوف میں مبتلا ہو کے، کسی کی تعظیم اور محبت میں انسان جھک جائے اور سجدہ ریز ہو جائے تو یہ شرک ہے، یہ صرف خدا کا حق ہے۔ وہی ہے جس کی محبت میں، جس کی خشیت میں، جس کی تعظیم میں، جس کی عظمت اور توقیر اور کبریائی اور بلندی اور پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے انسان سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے جس میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہد ہد کی زبان سے یہ اعلان کرواتا ہے، یہ دلیل ہے اس کے شرک ہونے کی۔ ہد ہد کہتا ہے پرندہ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے ملکہ سبا اور اس کی قوم کو یہ پایا کہ وہ سجدہ کر رہے تھے سورج کو اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو سیدھے راستے سے روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اچھا، اب پتہ کیسے چلے گا ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے؟ تو یہ سجدہ عبادت ہے، یہ سجدہ تعظیم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک بنیاد تو اس کے عقیدہ اور اس کی نیت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بنیاد تو عقیدہ اور نیت ہے، اور دوسری بنیاد اس کی ظاہری چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جا رہا ہے اگر تو وہ کوئی ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جیسے صلیب، بت، قبر، پیر، ان کی لوگ عبادت کرتے ہیں، بعض قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، لوگ طواف کرتے ہیں، اور بعض انسانوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اگر تو ان کی سجدہ کوئی کرتا ہے تو تب یہ سجدہ عبادت شمار ہوگا۔ اگر وہ ایسی چیز نہیں کہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، جیسے والد، خاوند وغیرہ، تو تب سجدہ کرنے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا مقصد عبادت کا ہے تو سجدہ کرنا شرک ہوگا۔ اگر وہ محض سلام اور تحیہ کرنا چاہتا ہے تب وہ سجدہ کرنا حرام ہوگا۔ تو ہر وہ چیز جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، جس میں لوگ اللہ کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، چاہے کوئی دربار ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی بت ہے، چاہے کوئی صلیب ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر اس کو کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم اس کو یہی سمجھیں گے یہ شرک کر رہا ہے، اس کے اوپر حکم ظاہر پہ ہی لگے گا شرک کر رہا ہے، نیت اس کی جو مرضی ہو، کیونکہ سجدہ عبادت ہے اور وہ اللہ ہی کے لیے خالص ہے۔ اب اگر کوئی باپ کو سجدہ کرتا ہے تو یہاں پر یہ چانس ہے، ممکن ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ باپ کو سجدہ کرنا اسلام میں، ہمارے دین میں حرام ہے، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے۔ تو اب سجدہ کوئی کرتا ہے اگر خاوند کو یا باپ کو یا ایسی چیز کو کہ جس کو لوگ عبادت نہیں کرتے، تو ہم اس سے اس کی نیت پوچھیں گے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ اگر تو وہ کہتا ہے میں اس کی بندگی کر رہا ہوں، اس کی پوجا کر رہا ہوں، میرا خدا ہے، محبوب ہے، میرا محبوب میرا خدا ہے، یہ ایسے گانوں کے الفاظ ہیں بہت زیادہ، محبوب کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہم اس صورت میں وہ شرک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں میں صرف سلام کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر وہ حرام ہوگا، اس کو بتایا جائے گا بھائی یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں۔